الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ سبحان اللہ سبحان جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو۔ اور میرے امام فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ بے شک بے شک۔ میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بے شک انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان، اپنا ٹاپک، اپنا موضوع بنایا ہے، یہ ٹاپک مجھے دیا گیا کہ حضرت آپ خواتین سے متعلق، عورتوں سے متعلق کچھ پند و نصیحت کریے گا، اور یہی آپ کا موضوع ہے۔ تو پیارے، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنے موضوع بنایا ہے، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرق عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز تیز نہیں ہو رہی ہے تو پھر میری ملت کے نوجوانوں، بہرحال چلیے ادھر دیکھیے، رب فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے محافظ و نگراں ہیں۔ ترجمہ، مرد عورتوں کے محافظ و نگراں ہیں۔ پیارے، ہم عورت کی بات کریں تو عورت ہر دور میں اللہ کی رحمت بن کے رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ عورت وہ ہے جو ہر دور میں اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کہ یہ رحمت ہے یا نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر دور میں عورت اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن پیارے، میں آپ کو بتاؤں، عورت کی زندگی کے 3 دور بڑے اہم ہوتے ہیں۔ عورت کی زندگی کے 3 دور بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ جب عورت بچی ہوتی ہے تو وہ بچی
ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، بے شک کہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب وہ بیوی بن کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ماں باپ کے گھر سے منتقل ہو کے شوہر کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اور پیارے تیسرا دور وہ ہوتا ہے عورت کا جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ بچوں کے لیے رحمت ہو جایا کرتی ہے۔ بے شک تو پیارے تین دور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو وہ کہ جب عورت بچی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت ہے، اور عورت جب بیوی بنتی ہے تو وہ عورت شوہر کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جب عورت ماں بنتی ہے تو وہ بچوں کے لیے رحمت ہو جایا کرتی ہے۔ پیارے اگر ڈیٹیل سے تفصیل سے تینوں دوروں پر اگر گفتگو کی جائے تو باخدا یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی ہر دور میں عورت اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت کسی کے گھر میں نہیں ہے تو پیاری وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ گھر جہنم بن جایا کرتا ہے۔ جس گھر میں بچی اللہ کی رحمت بن کے نہ آئے تو وہ گھر نہیں ہے۔ جس گھر میں بچی بیوی ایک شوہر کی بیوی بن کے نہ آئے تو وہ گھر نہیں ہوا کرتا، وہ ایک ویرانے کی طرح غیر آباد گھر ہوا کرتا ہے۔ اور جس گھر میں عورت ماں بن کے نہ آئے تو وہ بچے ویران ہوا کرتے ہیں۔ تو پیارے تینوں دور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ایک مرتبہ محبت سے درود شریف کو نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں اتنی بات میری اپنے ذہنوں میں رکھیں، میری تقریر نہیں ہوا کرتی ہے، میرے دل کا درد ہوا کرتا ہے جو قوم تک پہنچاتا ہوں، میرے دل کا میسج ہوتا ہے جو میں اپنی قوم تک پہنچاتا ہوں، وہی میسج لے کے میں آج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری ان باتوں کو، میرے اس میسج کو، میرے اس دکھ کو، میرے اس درد کو میری تقریر نہ سمجھیں، بلکہ میرا دکھ ہے، میرے دل کا درد ہے جو آپ کے سینوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ پیارے اللہ کے رسول کا مقدس زمانہ ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت اللہ کی رحمت ہے جبکہ وہ اس کا بچپنا ہے، وہ ماں باپ کے لیے رحمت ہے۔ اس کو سماعت فرمائیں۔ پیارے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا زمانہ ہے، رفعت والا زمانہ ہے، شان و شوکت والا زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا نے دیکھا کہ ایک نوجوان آپ کو دکھائی دیا۔ نوجوان کو دیکھ کے میرے آقا دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی نوجوان نہایت حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر جب جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی نظر جب اس نوجوان پر پڑتی ہے، ایک بار پڑتی ہے، لیکن دوسری بار آپ کا دل کہتا ہے کہ اس کو ایک بار اور دیکھ لے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ یہی ہوا میری ملت کے نوجوانوں، جب میری آقا مکہ المکرمہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان آپ کی نظروں کے سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا نہایت حسین و جمیل نوجوان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھ کے میری سرکار کے دل سے رہا نہ گیا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نوجوان ادھر تو آؤ۔ وہ نوجوان آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نوجوان تم کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ نے تمہیں بلا کا حسن دیا ہے، کمال کا حسن دیا ہے، کاش یہ حسن جہنم میں نہ جا کے جنت میں چلا جاتا تو محبت کے لیے بڑی شادمانی اور مسرت ہوتی۔ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں، حسن تو تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ تم دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو۔ کاش تم اسلام قبول کر لیتے، کاش تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے تو تمہارا یہ حسن و جمال سے بھرا ہوا تمہارا جسم یہ جہنم میں نہ جل کے جنت میں چلا جاتا۔ میری یہ خواہش تھی۔ میرے آقا اس چیز کو اپنے دل میں لے کے اس سے اظہار کرنے لگے، اور اس نے جب اس سے اظہار کیا، اظہار کرنے کے بعد اس خوبرو نوجوان نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن میرے ساتھ میں بہت ساری مجبوریاں ہیں، میں کچھ باتوں سے ڈرتا ہوں۔ آخر کا نتیجہ یہ ہوا، گفتگو یہیں پر ختم ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنے گھر چلا جاتا ہے، میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میرے آقا رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مبارک نورانی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جس نوجوان سے میری بات ہوئی ہے کاش تو اس نوجوان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اسلام کی دولت عطا فرما دے،
اور میرا دل چاہتا ہے میری مولا وہ جہنم میں نہ جل کے وہ نوجوان جنت میں چلا جائے. میری یہ خواہش ہے مولا تو اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے, میرے سرکار کی لبہائے مقدسہ کھلے. بابا اس اجابت سے آپ کی دعا ٹکرائی اور شرف قبولیت سے نوازی گئی. میرے مصطفیٰ کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. نتیجے کی شکل میں میری ملت کے نوجوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نبوت والے گھر میں جلوہ افروز ہیں. میرے آقا تشریف فرما ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے. دروازہ نہیں کھولا ہے, صبح کا وقت ہے, سویرا ہوا, ایک شخص آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ کون ہو؟ عرض کرتا ہے آنے والا شخص عرض کرتا ہے حضور داہیہ کلبی بول رہا ہوں. میرے آقا نے اپنا دروازہ کھولا, دروازہ کھولنے کے بعد اندر لیا داہیہ کلبی کو. اندر لینے کے بعد تمام صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں, یا کے بعد دیگر تمام صحابہ کرام آتے گئے, اور آنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں داہیہ کلبی بیٹھ جاتے ہیں. جب میرے آقا نے داہیہ کلبی کو بلایا, اپنی نبوت والی چادر کو حضرت داہیہ کلبی کے لیے بچھا دیا, اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے داہیہ تم اس چادر پر بیٹھ جاؤ. یہ ویلکم تھا میرے مصطفیٰ کا, یہ خیر مقدم تھا میرے مصطفیٰ کا, یہ خوش آمدید تھی میرے مصطفیٰ کی, یہ تعظیم تھی میرے مصطفیٰ کی. قوم کے سرداروں کی بڑی تعظیم فرمایا کرتے تھے میرے سرکار, بڑا خیر مقدم فرمایا کرتے تھے میرے سرکار. میرے آقا نے اپنی نبوت والی چادر, اپنی چادر تطہیر کو بچھا دیا داہیہ کلبی کے لیے, اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ داہیہ بیٹھ جاؤ. حضرت داہیہ کلبی اس چادر مبارک پر بیٹھے نہیں, بلکہ اس کو طے کیا, اس کو فولڈ کیا, اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سر کا تاج بنا لیا. عرض کرتے ہیں آقا یہ چادر تطہیر, یہ عظمت والی چادر, یہ رفعت والی چادر, یہ سربلندی اور سرفرازی والی چادر, اس میں یہ چادر وہ ہے کہ یہ میرے قدموں کے نیچے رہنے کی نہیں بلکہ میرے سر کا تاج بننے والی چادر ہے. آقا میں اس کو قدمے کے نیچے نہیں رکھوں گا بلکہ اپنے سر کا تاج بناؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اے داہیہ کلبی میرا دل چاہتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو, اتنے حسین و جمیل ہو, اللہ نے تمہیں کیسا بلا کا حسن دیا ہے. اے داہیہ کلبی کاش تمہارا یہ حسن والا جسم جہنم میں نہ جا کے جنت میں چلا جائے. میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے. داہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا ایمان تو میں لے آؤں گا, لیکن ایمان میں اس لیے لانے سے ڈرتا ہوں کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں, اتنا بڑا سیاکار ہوں, گناہوں کا بوجھ میرے سر پر اس قدر ہے کہ جس کو میں بتا بھی نہیں سکتا. آخرکار یا رسول اللہ اسلام کیا ہے مجھے اس کو میرے اوپر پیش کیجئے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے داہیہ کلبی بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر موقوف ہے, توحید و رسالت, زکات, مال اور نماز, روزہ رمضان المبارک کے روزے, یہ 5 چیزیں ہیں. توحید و رسالت ہے, نماز ہے, زکات ہے, حج ہے, اور رمضان المبارک کے روزے ہیں. تو عرض کرتے ہیں داہیہ کلبی آقا میں ایمان تو لے آؤں گا, لیکن ایمان میں اس لیے لانے سے ڈر رہا ہوں کہ آپ کا رب میرے ایمان لانے کے بعد میرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا یا نہیں, میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا کہ نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محو گفتگو ہے داہیہ کلبی. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, حضرت جبرائیل آئے, اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا رب کا حکم ہے, رب کا حکم ہے, رب کا پیغام ہے کہ داہیہ سے کہہ دو کہ اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اگر پہاڑوں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے تو سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے, اور آئندہ گناہوں سے توبہ کر لینا. اتنا کہنا تھا کہ داہیہ کلبی ایمان لے آتے ہیں, اور ایمان لانے کے بعد میری ملت کے نوجوانوں رونے لگتے ہیں, اور رونے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں داہیہ اب رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے, رونے کا ریزن کیا ہے. عرض کرتے ہیں آقا آپ کو معلوم ہے میں اپنے خاندان کا, اپنے قبیلے کا سردار ہوں, اور میں نے اپنے قبیلے کی 70 یا 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ ترکور کیا ہے, زندہ دفن کیا ہے. آقا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا یہ اتنا بڑا گناہ ہے, میرا رب, آپ کا رب میرے اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا یا نہیں, اس وجہ سے رو رہا ہوں. اور آخرکار اس کے بعد عرض کرتے ہیں آقا اور دوسری وجہ یہ ہے یہ 70 لڑکیاں تو اپنے ہاتھوں سے میں نے قتل کی ہیں, لیکن ایک لڑکی
کی داستان ایسی ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے درگور کیا ہے کہ اس کی داستان، اس کا قصہ بیان کرتے ہوئے آقا کلیجہ بھوک آ رہا ہے، ہمت جواب دے رہی ہے کہ عرض کروں تو آپ کی بارگاہ میں کیسے کروں، لیکن عرض نہ کروں تو چارہ بھی تو نہیں ہے، عرض کرنا ہی پڑے گا، لیکن آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے عرض کروں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے تہیا بیان تو کرو، وہ کون سی داستان ہے، وہ کون سا قصہ ہے جس کو تم بیان کرنے کی ہمت نہیں کر رہے ہو، جس کو بیان کرنے کی تمہارے اندر ڈائرنگ اور جسارت نہیں ہے۔ آخرکار میری ملت کے نوجوانوں، حضرت تہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ قصہ کسی اور کا نہیں، وہ کہانی کسی کی اور کی نہیں، وہ داستان کسی اور کی نہیں ہے میری، بلکہ میری خود کی ذاتی بیٹی کی وہ داستان ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، تہیا کلبی کہتے ہیں آقا ایک زمانہ وہ تھا کہ میں نے 70 لڑکیوں کو اپنے خاندان کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کا مرڈر کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کا قتل کیا، لیکن جب بات آئی میں ایک مرتبہ باہر جانے والا تھا، کسی غرض سے جانے والا تھا اور میری بیوی حمل سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے بڑے ناز و نعیم سے اس کی پرورش کرنا، اور یاد رکھو اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اور میں اپنے کام سے نکل گیا، ہر سال کے لیے نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لیکن جب میری بیوی نے دیکھا کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ بیٹا نہیں بلکہ وہ بیٹی ہے، میری بیوی نے چاہا کہ میں اس کا گلا دبا کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، اس کا قتل کر دوں۔ لے جیسے ہی میری بیوی نے میری بیٹی کے گلے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، میری بیوی کی یہ ہمت جواب دے گئی اور یہ کہنے لگی کہ اے خاتون تو یہ تو بتا تو اپنی اس بیٹی کو زندہ قتل کرنا چاہتی ہے، زندہ دفن کر دینا چاہتی ہے؟ جب عورتوں کی داستان لکھی جائے گی تو تیری بھی داستان لکھی جائے گی، جب عورتوں کی کہانیاں لکھی جائیں گی تو تیری بھی کہانی لکھی جائے گی، لیکن تیری کہانی تیری داستان اس طریقے سے لکھی جائے گی کہ ایک ظالم عورت تھی کہ جس نے اپنی ایک بچی کو پیدا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو یا رسول اللہ میری بیوی کی ہمت جواب دے گئی اور بجائے اس کے کہ میری بیوی میری بچی کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی گردن مڑوڑ دی، میری بیوی نے اپنی بیٹی کو لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ طے کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا رفاقت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیوی نے بجائے اس کے کہ وہ میری بیٹی کا مرڈر کرتی، میری بیٹی کا قتل کرتی، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھا لی کہ میں پوری لائف پوری زندگی اپنی اس بیٹی کی پرورش کروں گی، اگر اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑی تو میں اس کو بھی دے دوں گی، لیکن بچی کو موت کے گھاٹ نہیں اترنے دوں گی، بچی کو موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گی۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ میری بیوی اس کو پالتی رہی، پرورش کرتی رہی۔ جب میں گھر آیا اور آنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میری بیوی نے اسی خوف سے کہ میرے شوہر جب دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کے آگ ببولا ہو جائیں گے، ان کا خون کھولنے لگے گا، پڑوس میں کسی گھر میں بھیج دیتی۔ جب تک میں گھر میں رہتا میری بچی کو نہیں آنے دیتی تھی، پھر میں نکل جاتا تو بچی کو پھر اپنے گھر میں لیتی، میں آتا تو بچی کو پڑوس میں بھیج دیتی۔ بچے کی پرورش ہو گئی، آخر پرورش ہوتی رہی، بچی بڑی ہوتی رہی۔ آخرکار ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر مجھے کئی سال کے لیے کئی مہینے کے لیے باہر جانا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، اور باہر جانے کے بعد جب میں باہر چلا گیا تو اس کے بعد پھر میں ایک طویل مدت کے بعد گھر آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تہیا کلبی کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس بچی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، اور میرے ذہن میں آتا یہ بات آ گئی کہ کون بچی ہے جو مجھے میری بیٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ آخرکار میں نے کہا کہ دروازہ تو کھولو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا
پیارے یاد رکھو میری بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی. پیارے یاد رکھو اگر آپ کو بھی اللہ نے بیٹی دی ہے, اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی ہے, تو اپنے ذہن و فکر میں یہ بات رکھو, اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو, وہ بچی اپنے باپ کا کس قدر انتظار کر رہی ہوگی. ایک بچی جو پیدا ہوتی ہے اور اپنے باپ کو دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد وہ مسلسل 2-4 مہینے دیکھتی رہتی ہے اور اس کا باپ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے, بیٹی تڑپ جاتی ہے, بیٹی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جایا کرتی ہے. لیکن وہ تو یہ تو وہ بیٹی تھی جس نے ایک طویل مدت سے دیکھا ہی نہیں تھا اور اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی. جب کسی بیٹی کو دیکھتی کہ وہ اپنے باپ سے لپٹ رہی ہے, اس کی آرزویں مچل جاتی, کاش میرا باپ کب آئے گا. جب وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتی کہ وہ اپنے بھائیوں سے لپٹ رہی ہے, مچل رہی ہے, تو اس کی آرزویں انگائیاں لینے لگتی. آخر اسی انتظار میں وقت کرتا گیا اور آج وہ دن آ گیا جو بیٹی کہہ رہی ہے اور بیٹی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. آنے والے دہیا قلبی نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. دروازہ کھولا, بیٹی ٹانگوں سے لپٹ گئی. تصور کرو بیٹے پیارے آپ کا, اپنی بیٹی کا, کہ جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کا حال کیا ہوا کرتا ہے. پیارے بیٹی ٹانگوں سے لپٹ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہدائے کرب و بلا حضرت علامہ و مولانا رفاقت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ سنا رہا ہوں آپ کو, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں, لیکن پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار ہیں. میرے آقا بے پناہ رو رہے ہیں. داہیہ قلبی بھی اپنی داستان سناتے ہوئے آقا کو رو رہے ہیں. پیارے بچی کا معاملہ ہے نا, بیٹی کا معاملہ ہے. آخر کا نتیجہ یہ ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی مچل رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بڑی طویل مدت سے آپ کا انتظار کر رہی تھی, آپ کہاں گئے تھے. جب میں کسی کو دیکھتی تھی اپنے باپ سے لپٹتا ہوا تو میرا بھی دل کرتا تھا کاش میرے بھی بابا جلدی آ جاتے, میں بھی اپنے باپ سے اپنی باتوں کو رکھتی, اپنے باپ سے کھلونے منگواتی, اپنے باپ کے ساتھ گھومنے جاتی, اپنے باپ کے ساتھ خریداری کرنے جاتی. آخر کا نتیجہ یہ ہوا میری ملت کے نوجوانوں, میں اندر گیا اور اندر جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بتا یہ بچی کون ہے. میری بیوی نے رو کے کہا, میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میرے شوہر, میرے سردار, یہ میری آپ کی اپنی بچی ہے, یہ آپ کی بیٹی ہے, اور میں نے آپ سے اس کو چھپا کے رکھا تھا صرف اس وجہ سے کہ آپ کہیں اس کو قتل نہ کر دیں, موت کے گھاٹ نہ اتار دیں, اس لیے کہ آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں. آخر کا نتیجہ یہ ہوا میری ملت کے نوجوانوں, داہیہ قلبی کہتے ہیں مجھے غصہ آیا, میں نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد میں نے چاہا کہ فوری طور پہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں, لیکن میری بیوی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ کو اس کام سے روک لیا. آخرکار میں نے اپنے ذہن و فکر میں یہ بٹھا لیا کہ مجھے اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی ہے, لیکن میں نے اس کو ملتوی کر دیا. اس وقت یہ کام انجام نہ دیا. وقت گزرتا گیا. ایک دن وہ ہوا کہ میں گھر میں سو رہا تھا, میری بیوی بھی سو رہی تھی, میں بھی سو رہا تھا, میری بیٹی بھی سو رہی تھی. رات کے سناٹے میں جب میں لیٹا ہوا تھا میری بیٹی چپکے سے آئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی. اللہ اکبر. جب میری بیٹی نے میری ٹانگیں دبائیں, میری محبت, باپ کی محبت تڑپنے لگی کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور میری ٹانگیں دبا رہی ہے. میں نے اس سے کہا بھی نہیں ہے. جب مجھے نیند آ گئی میری بیٹی نے ایک چادر میرے اوپر ڈال دی اور دور جا کر لیٹ گئی. آخر کا نتیجہ یہ ہوا میری ملت کے نوجوانوں, یہ میری محبت اس پہ غالب آئی تو میں نے بیٹی کی طرف جانا چاہا, بیٹی میری طرف آنے لگی اور آنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے, داہیہ قلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے اس کو پکڑا اور اس کا منہ دبایا. جیسے ہی اس نے اپنی امی کو پکارا میں نے اس کا منہ دبا لیا. آخر کا نتیجہ یہ ہوا آقا میں اس کو لے کر اپنے گھر کے دروازے سے نکل گیا اور نکلنے کے بعد میں جنگل کی طرف جا رہا تھا, صحرا کی طرف جا رہا تھا. میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی بابا مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ دعوت میں لے کر کے جا رہا ہوں. بابا دعوت میں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ جا رہی ہے بیٹی تو میں کھلونے خریدوانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں, راستے میں جا رہے ہیں. داہیہ قلبی بیان کرتے ہیں جب میں اس ایسے جنگل میں پہنچا, ایسے بیابان میں پہنچا جہاں
پر صرف ریت ہی ریت تھا، ٹیلے ہی ٹیلے تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ میں وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے لیے گڈھا کھودنا شروع کر دیا، اور گڈھا کھودنے کے بعد میں گڈھا کھود رہا تھا، میری بیٹی دیکھ رہی تھی۔ آخرکار میرے بابا کتنے پریشان ہیں اور پسینہ آ رہا ہے، ریت پیشانی پر جمی ہوئی ہے۔ میری بیٹی نے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھنا شروع کیا، پسینہ پوچھتی رہی اور کہتی ہے میری بیٹی، بابا آپ دھوپ میں اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لاؤ آپ کی میں مدد کر دیتی ہوں۔ آخرکار آپ تھوڑی دیر کے لیے سائے میں چلے جاؤ۔ مجھ کو سائے میں کر دیا اور میری بیٹی اپنی ہی قبر خود کھودنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر! میری بیٹی ہوا کرتی ہے پیارے، بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جب باپ کو کسی حالت میں پریشان دیکھتی ہے تو بیٹیوں سے رہا نہیں جاتا، بیٹیوں کا دل کچھ اس طرح ہوا کرتا ہے۔ اور بیٹے ایک بار چھوڑ کے چلے جائیں گے، باپ کو مصیبت میں ڈال کے چلے جائیں گے، لیکن بیٹی کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ کو مصیبت میں ڈال کے کوئی بیٹی اپنے کام سے چلی گئی ہو یا اپنے گھر سے چلی گئی ہو۔ آخرکار پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دایا قلبی بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی نے کہا آپ ابو جان آپ سائے میں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ اور بیٹی اپنے ہاتھوں سے اس قبر کو کھودنے لگی، اپنی ہی قبر خود کھود رہی ہے، قبر کھودتی جا رہی ہے، تھکن ہو گئی ہے، لیکن باپ کی طرف دیکھتی ہے تو اپنی تھکن کا اظہار نہیں ہونے دیتی ہے، اپنی تھکن کا اظہار نہیں ہونے دیتی ہے، مسکرا جاتی ہے، گویا کہ میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریے۔ بیٹی نے جب یہ بات کہی آپ آرام کرتے رہیے۔ باپ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹی اب میں کھودتا ہوں۔ یا باپ قبر کھودنے لگا، قبر اتنی گہری کھودتی پیارے کہ بیٹی کے قد کے برابر ہو گئی، اور بیٹی دیکھ رہی تھی۔ جب بیٹی کے قد کے برابر ہو گئی، داہیا قلبی بیان کرتے ہیں، آقا میں نے بیٹی کو بلایا اور اس گڈھے کے اندر ڈھکیل دیا، اور ڈھکیلنے کے بعد میں نے بالوں اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دی۔ میری بیٹی سوچ رہی تھی شاید میرے باپ مجھ سے کھیل رہے ہیں، شاید مجھے کھلا رہے ہیں، بڑے دنوں کے بعد تو میرے پاس آئے ہیں۔ جب وہ بالو میرے کاندھوں تک آ گئی، میں نے کہا بابا اب تو بہت ہو گیا، اب مجھے نکال لیجئے۔ لیکن میرا باپ تھا کہ ایک ظالم بنا ہوا تھا، اس کے ذہن و فکر میں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی عزت کا معاملہ تھا، کیونکہ خاندان کے لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ دایا قلبی خاندان کی 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہو، اپنی بیٹی کو بڑے ناز و پیار کے ساتھ پال رہے ہو، یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسا ڈیسیژن ہے، یہ کیسا تمہارا معاملہ ہے؟ تو دایا قلبی کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن نہ کیا تو خاندان کے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، اس لیے میرے لیے لازمی اور ضروری ہے، مانا کہ بیٹی بڑی پیاری ہے لیکن مجھے خاندان کی باتوں کا جو ان کے تانا زنی کا اس کا بھی پاس رکھنا ہے۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا، اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی بیٹی کو گڈھے میں دھکیل دیا، اور جب بالو اور ریتا میرے اس کے گلے تک آ گیا، میری بیٹی مجھ سے فریاد پہ فریاد کر رہی ہے، بابا جان اگر میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں تو میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی، اگر میں آپ سے کھلونا مانگ رہی ہوں آپ کو یہ محسوس ہے تو کبھی آپ سے کھلونا نہ مانوں گی، مجھے آپ اس طرح نہ ماریں، مجھے اس طرح دفن نہ کریں، اگر آپ مجھ پہ میں آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہوں تو میں سو کے ٹکڑوں پہ گزارا کر لوں گی، لیکن آپ مجھے اس طرح قتل نہ کریں، اگر آپ مجھے اپنا دیکھنا پسند نہیں کرتے، میری شکل اچھی نہیں، میرا کریکٹر اچھا نہیں، تو آپ مجھے اس طرح قتل نہ کریں، میں آپ سے الگ رہ لوں گی، جب میرا دل کرے گا ایک نظر آپ کو دیکھ کے اپنے دل کو بہلا لیا کروں گی، لیکن آپ مجھے اس طرح دفن نہ کریں۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا، قلبی کہتے ہیں آقا اللہ کے رسول سن رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، میری سرکار کی آنکھیں ہیں کہ نم ہیں اور سن رہے ہیں داہیا قلبی سے اس بچی کا یہ واقعہ۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا، داہیا قلبی کہتے ہیں آقا میں نے پورے ریس سے ڈھانپ دیا، جب اس کی گردن تھوڑی سی رہ گئی اس نے میری طرف دیکھنا بند کر دیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا یہ کیسا باپ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو پیدا کرنے کے بعد مجھے جینے کا حق بھی دے دیتا، مولا تو نے بیٹی کو پیدا تو کر دیا لیکن بیٹی سے جینے کا حق چھین لیا، مولا یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسے انوکھے فیصلے ہیں، مولا اب تو کسی ہادی کو بھیج دے، اب تو اپنے اس نبی کو بھیج دے جو بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دلا دے، جو ہر ایک کو ہر ایک کا حق دلا دے، جو بیٹیوں کو جینے کا سلیقہ دے دے، جو عورتوں کو عورتوں کا
حق دلا دے، جو مردوں کو مردوں کا حق دلا دے، جو ظالموں سے مظلوموں کا حق دلا دے۔ اب تو اس انبیاء آخر الزمان کو بھیج دے، ذوی القبلتین کو بھیج دے، سرکار انبیاء کو بھیج دے۔ عرض کرتی ہے میری ملت کے نوجوانوں، داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا پھر اس کے بعد جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی، میں اس کے پیچھے کی طرف گیا کہ دیکھوں یہ مجھے بددعا تو نہیں دے رہی ہے کہ کہیں میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ جب میں نے پیچھے جا کر کے دیکھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ داہیہ کلبی تم جب پیچھے گئے تو تم نے کیا آواز سنی؟ عرض کرتے ہیں آقا وہ بچی کہہ رہی تھی مولا اب تو اس نبی کو بھیج دے جس نبی کا تو نے وعدہ کیا ہے، اب تو ذوی القبلتین کو بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اب تو سردار الانبیاء کو بھیج دے جو ہمیں ہمارا حق دلا دے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی۔ عرض کا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں داہیہ اس بچی نے جاتے جاتے مجھ محمد کو یاد کیا ہے، مجھ محمد کو یاد کیا ہے، وہ مجھ محمد کو یاد کرتی رہی۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا میرے دل کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور مجھے سامنے ایک پتھر نظر آیا، میں نے اس پتھر کو اٹھایا اور بڑی زور سے اپنی بیٹی کے سر پہ مارا۔ جیسے ہی سر پہ پتھر مارا میری بیٹی کے سر سے خون کا فوارہ نکلا جو میرے لباس کو جس نے آلودہ کر دیا، میرے لباس کو جس نے رنگ دیا۔ آقا جب سے میں نے اس بچی کو مارا ہے ایک دن بھی مجھے چین سے نیند نہیں آئی ہے۔ ہر رات بچی کے سر پہ وہ پتھر مارنا، وہ خون کا نکل کے میرے کپڑوں کو آلودہ کرنا مجھے ہر رات تڑپاتا ہے۔ سب آرام سے سوتے ہیں لیکن داہیہ ایک رات بھی آرام سے نہیں سویا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کی آنکھیں نم ہو گئی، ساروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں داہیہ چپ جا، میرے سرکار کو اتنا نہ رلا، چپ جا خاموش ہو جا۔ لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں اے داہیہ آگے سناؤ، اے عمر چپ جاؤ، داہیہ کو سنانے دو۔ روایت میں آتا ہے میرے آقا نے داہیہ کلبی کی اس بیٹی کی اس داستان کو 3 مرتبہ بول بول کے سنا تھا اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے داہیہ یہ تو بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میں یہ چاہتا ہوں میری آپ اس بیٹی سے مجھے معاف کروا دیجئے، ورنہ میری دنیا بھی چوپٹ ہے اور میری آخرت بھی چوپٹ ہے۔ چلو داہیہ کلبی میرے ساتھ چلو اور مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں تم نے اپنی اس بیٹی کو دفن کیا تھا۔ جنگل کے اس ویرانے میں لے جاتے ہیں داہیہ کلبی سرکار کو۔ میرے سرکار نے دیکھا کہ اس کی یہ جگہ ہے، ہٹوائی، مٹی کو ہٹوایا اور ہٹوانے کے بعد میرے آقا نے جب زمین کو آرڈر کیا، زمین کو حکم دیا، لڑکی نکل کے آئی، زندہ نکل کے آئی۔ عرض کرتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری لفظ جگر، اے میری لاڈلی، تو نے مجھے مرتے وقت اس دنیا سے جاتے وقت پکارا تھا، میں آ گیا ہوں اور یہ تیرا باپ ہے، اسی نے مارا تھا نا تجھ کو۔ بات میں اپنی ختم کرتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، اس لیے کہ حضرت تشریف فرما ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا میں آ گیا ہوں تو اپنے باپ کو معاف کر دے۔ داہیہ کلبی کی بیٹی کہتی ہے آقا اس باپ کو، اس ظالم باپ کو میں ہرگز معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کل میدان محشر میں آپ بھی موجود ہوں گے، آپ کی بیٹیاں بھی موجود ہوں گی، آپ کے بیٹے بھی موجود ہوں گے، آپ کے خاندان کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ رب کی موجودگی میں اپنا حق اس باپ سے مانگوں گی۔ کون سا ظلم تھا، کون سا گناہ تھا، کون سی بات تھی جس کی بنیاد پر اس باپ نے مجھے قتل کیا تھا، موت کے گھاٹ سنایا تھا، میں کیا مانگ رہی تھی اس باپ سے؟ لیکن قربان چاہیے، ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مصطفیٰ تو ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیکن بیٹی میری خاطر اپنے اس باپ کو معاف کر دو۔ وہ بچی کہتی ہے آقا آپ کی وجہ سے معاف کر دیتی ہوں۔ اب بیٹی یہ بتاؤ اگر تم اس باپ کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں چلو، بڑے اچھے طریقے سے تمہیں اپنے ساتھ میں رکھے گا، کبھی تم پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ عرض کرتی ہے آقا میں اس باپ کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ جب سے میرا انتقال ہوا ہے میرے رب کا رحم و کرم اتنا ہوا ہے، نہ مجھے کسی باپ کی ضرورت ہے، نہ کسی ماں کی ضرورت ہے، نہ کسی بھائی کی ضرورت ہے، نہ کسی بہن کی ضرورت ہے۔ وہ بچی عرض کرتی ہے آخرکار میری ملت کے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچی کو واپس کر کے چلے گئے۔ داہیہ کلبی آئے اور آنے کے بعد میری ملت کے نوجوانوں پورے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر یہ اعلان کر دیا لوگوں
اللہ نے تمہیں وہ برحق نبی عطا فرمایا ہے، اگر اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پہاڑوں کے برابر تمہارے گناہ کیوں نہ ہو، خالق کائنات اس نبی کے صدقہ و طفیل میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور معاف ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے، میں بات ہم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت تشریف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔